وہ کون شخص تھا جس کو 80 سال کی عمر میں اللہ پاک نے ایک بیٹا عطا کیا، اور اسی کو ہی اللہ کے حکم پہ اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے چل نکلے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے، یہ کہ اعلیٰ رتبے والے تھے، اور اللہ پاک نے ان کو اتنا ایمان عطا کیا تھا۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جتنا ایمان عطا کیا تھا، اتنا ایمان کسی اور نبی کو عطا تھا۔ وہ بچپن سے ہی سچ کے متلاشی تھے۔ جو بت کی پوجا کی جاتی تھی، جو بتوں کو جن کو مانا جاتا تھا، ان کو وہ بچپن سے ہی نہیں مانتے تھے، اور سوال کرتے تھے کہ یہ کیسے بت ہیں جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، آپ ان کو اللہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بات یہی پہ ختم نہیں ہوئی، آپ نے بچپن سے ہی اپنے باپ سے جدا ہوئے، اپنا ملک چھوڑنا پڑا، اور بچپن سے ہی اس کو امتحان میں ڈالا گیا، اور اس کو نمرود نے آگ میں پھینک دیا۔ تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، تو آگ سلامتی والی بن گئی، اور آگ میں اللہ پاک نے اس کے جنت کی ہر چیز عطا کر۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو جب 80 سال کی عمر میں بیٹا پیدا ہوا، جب بوڑھے ہو گئے، بالکل تھکے اکیلے تنہا 80 سال کی عمر کو پہنچے، آپ حساب لگائیں، آپ اندازہ لگائیں، 80 سال کی عمر کے جب اس کو بیٹا پیدا ہوا، تو اللہ پاک نے حکم کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر۔ ہم صرف سوچ سکتے ہیں، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، کوئی باپ اپنے بیٹے کو چھری ہاتھ میں لے کر میدان عرفات میں لے گیا، اور وہاں پہ لٹا کے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے لگا۔ وہ بیٹا جو 80 سال کی عمر میں اس کو پیدا ہوا، بہت ہی پیارا بیٹا، اور اتنا اس سے پیار محبت تھی کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہر باپ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے، آپ خود ہی ماں باپ بیٹے والے ہیں، آپ خود اولاد والے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ اپنے بیٹے کے اوپر اگر چھری رکھ کے چلانے لگیں، اس کو ذبح کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے ہی کرے صحیح، مگر آپ نہیں کر سکے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھی، یہ اس کی اللہ کے ساتھ محبت تھی۔ تو اللہ کا امتحان یہ تھا کہ دیکھتا ہوں میں کہ یہ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے یا مجھ سے محبت کرتا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گیا، اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ آج جو ہم قربانی کر رہے ہیں، آج ہم جو عید منا رہے ہیں، اس کے پس منظر میں وہ چھری ہے، وہ بیٹا ہے، اور وہ باپ ہے جو عرفات کے میدان میں واقع ہوا تھا۔ ہم تو محض ایک قربانی کر لیتے ہیں، ایک دمبا یا ایک بکرا کاٹ لیتے ہیں، تو کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اس کے ساتھ ہم اپنے نفس کو بھی قربان کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہم وہ قربانی کر رہے ہیں جو اللہ آپ سے چاہتا ہے، یا محض دکھاوے کے لیے صرف اپنا ایک بکرا یا ایک دمبا کاٹ لیتے ہیں؟ تو جب بھی قربانی کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہمیں نہیں بھولنی چاہیے، اور اللہ کی رضا کے لیے جو ہم قربانی کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے جنت سے دبا اتار دیا اور بیٹے کو سائڈ میں کر دیا، نہیں تو آج آپ خود سوچیں کون اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو جو ہم قربانی جو بھی کر رہے ہیں، بکرا یا دمبا یا گائے یا بھینس، تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کریں، اور ساتھ میں اپنے نفس کو بھی لازمی قربان کریں۔ جزاک اللہ، اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایسی معلوماتی اور اچھی اچھی ویڈیو آپ کے سامنے اور آتی رہیں، تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ سب کا دل سے